داؤد نے فلسطینی پر فلاخن اور پتھر سے فتح پائی۔ پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، اس کا 17واں باب، 32ویں، 33ویں، 37ویں اور 40ویں سے 51ویں آیت مقدسہ۔ داؤد نے شاؤل سے کہا کہ اس کے سبب سے میرے آقا کا دل نہ گھبرائے، کیونکہ تیرا خادم جائے گا اور اس فلسطینی سے لڑے گا۔ شاؤل نے داؤد سے کہا کہ تجھ میں طاقت نہیں کہ اس فلسطینی کا مقابلہ کرے اور اس کے ساتھ لڑے، کیونکہ تو لڑکا ہے اور وہ چھپٹن سے جنگی مرد ہے۔ داؤد نے کہا کہ خداوند جس نے مجھے شیر اور ریچھ کے ہاتھ سے چھڑایا، وہی مجھ کو اس فلسطینی کے ہاتھ سے بچائے گا۔ تو شاؤل نے داؤد سے کہا، جا اور خداوند تیرے ساتھ ہو۔ تب اس نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑی اور وادی میں سے 5 چکنے پتھر چن لیے اور ان کو اپنے چرواہے کے تھیلے میں یعنی توشہ دان میں ڈالا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ فلسطینی کی طرف نکلا۔ تب فلسطینی آگے بڑھا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے اس کا سپر بردار تھا، اور فلسطینی نے ادھر ادھر نگاہ کی تو داؤد کو دیکھا اور اس کی حقارت کی، کیونکہ وہ محض سرخ رنگ خوش شکل لڑکا تھا۔ تو فلسطینی نے داؤد سے کہا، کیا میں کتا ہوں کہ تو لاٹھی لے کر مجھ پر آیا ہے؟ داؤد نے جواب میں کہا کہ نہیں، تو کتے سے بھی نکما ہے۔ پھر فلسطینی نے اپنے معبودوں کے نام لے کر داؤد پر لعنت کی۔ تب فلسطینی نے داؤد سے کہا، میرے پاس آ کہ میں تیرا گوشت آسمان کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو دوں۔ تب داؤد نے فلسطینی سے کہا کہ تو تلوار اور نیزہ اور ڈال لے کر میرے پاس آتا ہے، اور میں تیرے پاس رب الافواج اسرائیل کے لشکروں کے خدا کے نام سے، جس کو تو نے ذلیل کیا ہے، آتا ہوں۔ آج کے دن خداوند تجھے میرے ہاتھ میں دے گا، میں تجھے قتل کروں گا اور تیرا سر تیرے کندھوں پر سے کاٹ ڈالوں گا، اور فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور جنگل کے درندوں کو دوں گا، تاکہ تمام دنیا جانے کہ اسرائیل میں خدا ہے۔ یہ ساری جماعت جان لے گی کہ خداوند تلوار اور نیزے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، کیونکہ جنگ خداوند کا ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھوں میں دے دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہی فلسطینی اٹھا اور آگے بڑھا اور داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا، تو داؤد نے پھرتی کی اور لڑائی کے لیے فلسطینی کے ملنے کو دوڑا۔ داؤد نے اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا اور ایک پتھر لیا اور فلاخن سے مارا، تو وہ فلسطینی کے ماتھے میں لگا اور پتھر ماتھے میں غرق ہو گیا، تو وہ اپنے منہ کے بل زمین پر گرا، اور داؤد نے فلسطینی پر فلاخن اور پتھر سے فتح پائی اور فلسطینی کو مارا اور اسے ہلاک کیا۔ داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ تب داؤد دوڑا اور فلسطینی کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کی تلوار پکڑی اور میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اس سے اس کا سر کاٹا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو بھاگ پڑے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 144۔ جماعتی جواب، خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑائی کرنا سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب، خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ وہ میرا شفیق اور میرا قلعہ ہے، وہ میرا حصن اور میرا مخلص ہے، وہ میری سپر اور میری جائے پناہ ہے، جو قوموں کو میرے ماتحت کرتا ہے۔ جماعتی جواب، خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ اے خدا، میں تیرے لیے ایک نیا گیت گاؤں گا،
میں دستاروں کی سرنگی کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ تو جو بادشاہوں کو فتح بخشتا ہے، جس نے اپنے بندے داؤد کو چھڑایا ہے۔ جماعتی جواب: خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب، پہلی سے چھٹی آیت۔ کیا یہ شریعت کے خلاف ہے کہ سبت کے دن ایک جان بچائی جائے؟ اس وقت یسوع عبادت خانے میں داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائے۔ اور اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو۔ اور اس نے ان سے کہا کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا ہلاک کرنا؟ مگر وہ چپ رہ گئے۔ اور اس نے ان پر غصے سے نظر دوڑا کر اور ان کی سنگ دلی کے سبب غمگین ہو کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ بحال ہو گیا۔ تب فریسی باہر جا کر فی الفور ہیرودیوں کے ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اسے ہلاک کریں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔